अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 9 बजे टीवी इंटरनेशनल और मैं हूं नसीर जर्मनी के स्टूडियो से। नाजरीन, हमारे साथ है आज फिर मलक अब्दुल वहीद साहब बर्मिंघम यूके इंग्लैंड से। एक प्रोग्राम किया, बड़ा ही लोगों ने पसंद किया। आज फिर हम उनके पास चलते हैं और उनसे वाकयात ईमान फरोज सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमे का दिन कैसा गुजरा है? माशाल्लाह ठीक ही गुजरा है। अच्छा है, खुतबा सुना है हजूर का घर में ही, क्योंकि आज मौसम बहुत ख़राब था, बारिश बहुत तेज़ थी, तो इसलिए घर में ही जुम्मा पढ़ा और पढ़ाया। अच्छा जी, माशाल्लाह। चलें जी, ये भी देखें कि अल्लाह ताला ने हमें ज़राए पैदा कर दिए कि हम घरों में मस्जिद का सिस्टम कर लेते हैं, घरों में नमाज जुम्मा वगैरह पढ़ लेते हैं। अच्छा बताइएगा कि माशाल्लाह, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा पसंद किया गया, तो आपके पास और वाक़यात भी हैं, वो भी बताइएगा, हम नाज़रीन सुन रहे हैं। जी वाक़यात तो बहुत है, लेकिन मैं बताता हूँ कि एक दफ़ा हमारी जहाँ पे हमारी दुकान थी, मेडिकल स्टोर और दुकान थी, उनके सामने एक मस्जिद है। वहाँ पे चनियोट से जो हमारे मशहूर व मरूफ चनियोटी साहब हैं, वो आए थे। उन्होंने बहुत ही मतलब तकरीर करनी शुरू कर दी। अब्बा जी ने कहा मुझे कि हम पुड़ियाँ बनाते हैं इसके लिए, सर दर्द के लिए, बुखार के लिए, खांसी ज़ुकाम के लिए और जोड़ों की दर्दों के लिए। तो वो अब्बा जी ने कहा कितनी बनाते हो? मैं कहा 50। तो मुझे अब्बा जी कहने लगे बेटा आज 100 बना देना। मैं कहा अब्बा जी वो क्यों? कहता देखा नहीं कि वो मौलवी साहब आए और हमारी वो मशहूरी कर रहे हैं। तो मैंने वो 100 बना दी। तो जब रात हुई तो देखा तो 100 की 100 ही बिक गई। तो हमारी तो ये खुद मशहूरी करते हैं अल्लाह के फजल के साथ। हमें तो मतलब इसे इनका कोई फ़िक्र फाका नहीं था इनका। और एक और वाक़या था कि हमारी दुकान पे एक पेशेंट आया था, उसने दवाई ली तो गलती से एक दवाई थी वो पॉइज़न थी, वो उठा के ले गया, बजाय अपनी शीशी उठाने की वो ले गया। तो अब्बा जी को बहुत फिक्र हुई। उन्होंने हमें अड्डे पे दौड़ाया, टांगों के अड्डे पे, बस स्टैंड पे गए, स्टेशन पे गए, बंदा हमें नहीं मिला। तो अब्बा जी ने वो सजदे पे पड़ के दुआ करनी शुरू कर दी। अब्बा जी ने जब अब्बा जी ने दुआ की तो अल्लाह ताला के हजूर, तो सुबह बंदा आके कहता हकीम साहब को ये दवाई की मुझे समझ नहीं आई, मुझे आप दोबारा समझा दें कि ये लेनी किस तरह है। यानी उसको अल्लाह ताला ने उसको दवाई लेने नहीं दी। तो सुबह फिर अब्बा ने कहा ये तुम्हारी दवाई नहीं है, ये तुम दवाई यहाँ पर लेके ये उठा के ले गए हो। तो इस तरह के कई वाक़यात हैं जो आपको मैं सुना सकता हूँ। और दूसरा हम जब निकले अपना पाकिस्तान से, काम तो हमारा ठीक था, लेकिन हम पे एक बहुत बड़ा दहशत गर्दी का मुकदमा पड़ गया था। वो ये थी कि हमारी मार्केट थी, वहाँ पे एक गैर अहमदी को हमने दुकान दी, हमें नहीं पता कि ये मौलवियों का बंदा है। तो उसने हमारी दुकान को, हमारी ऊपर रिहाइश थी, नीचे 10 दुकानें थी, ऊपर हमारी रिहाइश थी। तो उसने क्या किया कि नीचे आग लगा के दुकान को हम पे दहशत गर्दी का मुकदमा कर दिया। हालांकि हमारी रिहाइश थी, अगर आग लगती तो हम महफूज किस तरह, अगर हम आग लगाते। तो उसने कह दिया जाके कि जी इन्होंने आग लगाई है मेरी दुकान को। तो उसने 37 लाख का वो हम पे दहशत गर्दी का मुकदमा कर दिया। उसको नज़र आ रही थी कि ये मार्केट है, ये तो शरीफ आदमी है, हमने किस तरह इनसे ये मार्केट छीननी है। वो मौलवी भी साथ उनके थे, 2-3 शैतान जो मौलवी थे। तो उन्होंने मुकदमा कर दिया। खैर ये 1.5 साल ये मुकदमा चलता रहा और सब दुआओं का असर, बुज़ुर्गों की दुआओं और हजूर के जो हम ख़त लिखते थे, हजूर की दुआओं की वजह से ये सारा मुकदमा अल्लाह ताला ने हमारे हक़ में किया और हम बाइज़्ज़त बरी हुए। तो फिर हमने फ़ैसला किया कि हम अब बाहर चलते हैं, ये अब जो रहने के लिए अब जगह नहीं है, क्योंकि बहुत मुखालफत शुरू हो गई थी। और उसके बाद भाई भी सारे बाहर आ गए थे, मैं रह गया था और मेरा एक और भाई था। तो पहले मैं निकला, फिर वो भी मलिक हमीद साहब वो भी हॉलैंड आ गए। काफ़ी अर्सा हम फिर हॉलैंड में, मैं 10 साल रहा। हॉलैंड के बाद फिर मैं इधर मूव हुआ इंग्लैंड में। ये बताइएगा कि आपने कहा कि मुखालफत, लेकिन जो आपके बचपन के संगी साथी दोस्त हैं, वो कभी ना कभी तो उनको आती होगी, वो दफा के लिए नहीं खड़े होते थे? जब 74 था उस टाइम सारे जितने दोस्त थे, हमारे जितने दोस्त थे, सब हमारे घर की हिफाजत के लिए आए थे। उस टाइम से अल्लाह का फजल है कुछ भी नहीं हुआ।
بلکہ ایک دو شرارتیوں نے شرارت کرنے کی کوشش بھی کی تو سب کھڑے ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ نہیں آئے. تو بڑا اللہ کا فضل تھا اس ٹائم. تقریباً جتنے دوست تھے سب کے سب ہمارے ساتھ تھے. ہاں جی ملک صاحب، یہ بتائیے گا کہ بہت سارے مخالفین ہوتے ہیں تو احمد کے ساتھ اتنا ان کا اچھا برتاؤ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شفا احمد کے ہاتھ میں ہے. تو کوئی ایسا واقعہ ہو، یا پھر آپ کے جو ماشاءاللہ یہاں بھی احمدی فیملیاں ہوتی ہیں، وہاں کی خواتین ہیں یا بزرگ ہیں، وہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کوئی ایسا آپ کے ذہن میں ہو کہ شیخ برا کے آپ کے محلہ کے لوگ آپ کے گھر میں قرآن پاک یا تربیتی طور پہ آتے ہوں یا کوئی مشورہ کرنے آتے ہوں، کیونکہ آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ حکمت کے ساتھ ساتھ حکمت کی باتیں بھی بتاتے تھے؟ جی ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں کہ جب 74 میں پیکٹنگ لگ گئی، یعنی کہ حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہم نے دکانیں ڈی سی نے ہماری وہ بند کرانی شروع کر دی، تو ہم گھر میں ہی میں نے کیا کیا کہ رات کو وہ جو مین دوائی تھی وہ میں لے کے گھر میں آ گیا. اور چونکہ گھر میں گاہک آنے شروع ہو گئے تو ایک بندہ تھا، وہ دوائی لینے آیا. تو جب وہ دوائی لینے آیا تو غیر احمدیوں نے وہاں پہ اس کو روکا کہ تم کیوں مرضیوں سے یہ دوائی لیتے ہو. تو اس نے بڑے زور سے اس کو کہا بات سنیں، یہ جو دوائی مجھے فائدہ ہوتا ہے مجھے لا کے دکھاؤ کسی سے. ساری عمر ہم نے ان سے لیا ہے اور اللہ کے فضل سے ان کی دوائی میں اتنی شفا ہے. میں جس ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں مجھے تو کسی ڈاکٹر سے شفا نہیں آتی. تو اس لیے کئی دفعہ وہ سارے کے سارے جتنے گاہک تھے ماشاءاللہ گھر میں آتے تھے اور اللہ کے فضل سے ہمارا گھر میں ہی کام چلنا شروع ہو گیا تھا. وہ کہہ رہے تھے یار ہم نے ان کی دکانیں بند کر دی ہیں لیکن پھر بھی گاہک جو ہے نا ان کے گھر کا رستہ نہیں چھوڑتے. تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک گاہک دوائی لے کے گیا ہمارے گھر سے، تو انہوں نے نا دوائی پکڑ کے پھینک دی. تو انہیں شرم نہیں آتی، یہ ان کی مرضیوں کی دوائی ہے، کہتا ہے تمہیں شرم آنی چاہیے کہ شفا مرضیوں کے ہاتھ میں ہے، تم نے میری گرائی کیوں؟ اچھا بڑا جھگڑا کر کے دوبارہ پھر دوائی لے کے گیا ان کے سامنے. تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے گھر میں دکان کھولی تو دکانیں بند ہو گئی تھی یا وہ جو آگ لگ گئی تھی اس وجہ سے؟ نہیں آگ نہیں لگی، دکانیں ویسے ہی. وہ میں آپ کو واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک ہمارے اپنے دوست تھے، ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تھی. ہم ان کو دفنانے کے لیے شہر کے قبرستان سے ہم نے سوچا کہ یہاں پہ بہت مخالفت ہے، باہر چلتے ہیں، باہر کا شہر سے تھوڑا سا باہر نکلے. وہاں ایک قبرستان میں ہم گئے، وہاں پہ ہم نے تدفین کی. جب دعا ہو گئی تو وہ ایک مولوی صاحب جو سخت مخالف تھا، اس کو پتہ چلا، وہ پہنچ گیا کوئی 1000-2000 بندہ لے کے. تو جب 1000-2000 بندہ لے کے پہنچ گیا تو اس نے جناب شور قبر کو کھولو، مردہ سے ایسے نکالو، یہ کرو وہ کرو. اب بھائی نے اس کو بڑے پیار سے کہا کہ یہ عورت کی بے حرمتی ہوگی کہ ہم نے میت دفنا دی ہے اور دعا کر لی ہے، تو اگر نہ کی ہوتی تو اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی، ہم کسی اور جگہ دفنا دیتے. خیر وہ نہیں مانا. اس کا بیٹا جو ہے نا وہ کئی لے کے اس کے زور سے نا وہ اکھیڑنے کی کوشش شروع کی اس کو، قبر کو. تو میں نے اس کے پر دھکا مارا، لڑائی شروع ہو گئی. تو جب لڑائی شروع ہو گئی، وہ 2000 بندے تھے، انہوں نے میرا ایک بھائی تھا حق نواز، اس کا بھی سر پھاڑ دیا، اور میرے ایک بھائی رشید کا بھی تھا. تو میرا بھائی وہ جرمنی میں ہوتا ہے حق نواز، تو اس کا بھی سر پھاڑ دیا. خیر کافی ہمارے جو قائد تھے انہوں نے یہ ہم ان کو مارتے 2-3 فرانگ پرا لے گئے قبرستان سے باہر. پھر ہمیں ہمارے قائد صاحب نے کیا کیا کہ ہمیں انہوں نے چارے کونوں میں نا کھڑا کر دیا حفاظت کے لیے. پھر پتہ چلا ایس پی صاحب خود آئے، تو انہوں نے ان مولویوں کو مار کے وہاں ٹرکوں میں ڈال کے لے گئے. تو ہمیں حفاظت کے ساتھ وہ اپنے گھروں کو پہنچا دیا، کیونکہ جلوس نکلنے شروع ہو گئے تھے. ان کو نظر آ رہا تھا کہ شہر میں ہنگامہ زیادہ ہو جائے گا. خیر اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہ ہوا. تو اسی وجہ سے ہماری وہ جو دکانیں تھیں نا ڈی سی صاحب نے بند کر دی کہ زیادہ جو ہے نا یہاں پہ ہنگامہ نہ ہو. تو پھر آپ نے سوچا کہ دکان پھر ٹوٹلی بند کر دی جائے کہ وقتی طور پہ بند کی تھی؟ یہ وقتی طور پہ دو مہینے کے لیے. چلو ٹھیک ہے. تو لیکن وہ جو آپ کے ہمسائے ہیں یا جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ ان کو جو فوت شدہ ہوتا ہے تو اس سے کیا پریشانی ہوتی ہے ان کو؟ وہ کہتے ہنستے نہیں ہوتے ہوں گے کہ ان کے اوپر وہ کچھ اگر ذہن میں ہے کہ کوئی آپ کا ساتھی بھی تو ہوگا نا؟ وہ تو کافی لوگ غیر احمدی ہیں جو ہمارے جنازے بھی پڑھتے ہیں. جو ہمارا دکان ہے نا
ہماری دکان کے سامنے اراریوں کی مسجد ہے، جو ان کا مولوی ہے قاری محمد امین جو ہے، وہ ہے تو سخت مخالف اور بہت ہی ہمارے خلاف وہ جمعے پہ خطبے میں بولتا ہے، لیکن دعائی جو ہے ہم سے لیتا ہے۔ تو لوگ اس کو کہتے ہیں قاری صاحب آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کہتے ہیں یہ مرضی کافر ہیں، ان سے لینا حرام، ان سے پینا حرام، ان سے تعلق حرام۔ آپ جاتے ہیں، انہوں نے کہا جی ان مرضیوں سے نہیں، ہوروں سے ہے، وہ کہتا ہے یہ۔ تو ایک دفعہ آیا تو ابا جی نے ان سے پوچھا قاری صاحب آپ بہت عالم فاضل ہے، یہ نہیں کہ آپ کو جہل مولوی ہیں، بہت پڑھے لکھے مولوی ہیں، یہ بتائیں کہ ہم یہ سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ پھر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نہیں حکیم صاحب پیٹ کا معاملہ چھوڑیں ان باتوں کو، یہ رہنے دو اس کو۔ دیکھیں بھی کہ مخالفین بھی اقرار کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ جماعت احمدیہ حق پہ اور سچ پہ ہے۔ تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ ہاں جی، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر۔ بہت ہی ایمان فروز واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین، احمدی فیملی جہاں بھی ہوتی ہے وہ اپنا اثر قائم رکھتی ہے۔ اس طرح ہی ملک عبدالوہید صاحب کی فیملی بھی جب شیخا پورہ میں رہی ہے تو آس پاس میں بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، احمدیوں غیر احمدیوں سے ہر کسی سے ملنسار تھے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا ملک صاحب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کا جو سا خاندان تھا بڑا مشہور تھا، تو پھر غیر احمدی سارے دوست آپ کے پاس مشورے کے لیے آتے ہوں گے، خصوصاً غیر جماعت کا بتائیے گا، کوئی عورتیں آتی ہوں گی خالہ جان سے مشورہ کرنے، آپ کی والدہ سے، آپ کی بھابجوں سے، یا آپ سے یا آپ کی سسٹروں سے، اس بارے میں بتائیے گا۔ دیکھو جی، ایک تو ابا جی کے پاس کافی لوگ اپنی امانتیں بھی رکھتے تھے اور ابا جان سے مشورے لیتے تھے۔ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ضلع میں ایک چودھری صاحب تھا، ان کی مخالفت کی وجہ سے وہ ان کو مارنے کے لیے لوگ دوڑے، تو وہ آگے شہر میں ابا جی کے پاس، اس نے ابا جی سے بتایا، ابا جی نے کہا آپ ایسے کریں باہر سے تو اپنی جو ہے نا جو زمین ہے اس کو بیچ دیں تو ادھر آ جائیں۔ چنانچہ اس نے زمین بیچ دی تو وہ ابا جی کے پاس آ گیا۔ ابا جی نے جتنے کی زمین بیچی تھی اس زمانے میں، ابا جی نے اس کا سارا سرمایہ آسٹریلیا بینک میں رکھا لیا، ایک بینک میں، اور اس کو کہا کہ تم یہاں میری دکان کے سامنے کچھ سبزی وغیرہ یا کچھ لگا دو، تو وہ پکوڑے لگانے شروع ہو گیا۔ اور 2-3-4 سال اس نے یہ پکوڑوں کا کام کیا، اور اس کے بعد اس نے ابا جی کو کہا کہ حکیم صاحب میرا دل کرتا ہے کہ میں اب حالات کے ٹھیک ہو گئے ہیں کہ میں فیصل آباد جاؤں، وہاں پہ میرا لومے لگانے کا کارخانہ بنانے کا چھوٹا سا ارادہ ہے۔ ابا نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ ابا نے اس کا جو سرمایہ تھا جو اس نے جمع کرایا تھا وہ ڈبل ہو گیا، یعنی 3 لاکھ انہیں جمع کرایا تھا، وہ اس کا 6 لاکھ ہو گیا۔ وہ لے کے فیصل آباد گیا تو ماشاءاللہ اس کے کاروبار میں بڑی برکت ہوئی، وہ آتا رہتا تھا ابا جی کے پاس، اور کی فیملی آتی رہتی تھی۔ تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں محلے میں۔ جو میری والدہ تھی ان کے پاس بچے پڑھنے کے لیے بھی آتے تھے اور مشورہ لینے کے لیے بھی آتے تھے، اور کئی لوگ تو امداد کے لیے بھی آتے تھے، کہتے جی ہمیں رواج ہے جی بی بی جی مجھے آج 200 روپے دے دو، 300 دے دو، میں آپ کو دے دوں گی کام کر کے۔ تو وہ امی دے دیا کرتی۔ امی پوچھتے کیا کرنا ہے تمہیں، یہ بتاؤ۔ وہ جی میرا بندہ مر گیا ہے تو اس کے لیے ہم نے 40واں کرنا ہے، تو برادری کو اکٹھا کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ امی کہتی تھی یہ کیوں یہ بدعتیں آپ نے شروع کی ہوئی ہیں کہ تم کمانے والا تیرا مر گیا تو تم کیوں اس کو یہ کام کر رہی ہو؟ کہتی جی بس ہماری جو ہے نا برادری میں یہ ایک رواج ہے، وہ نہ کریں تب بھی رہ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پھر وہ لے بھی جاتے تھے، پھر دے بھی جاتے تھے۔ اس طرح کے کئی واقعات ہیں کافی، مطلب امی ان کی شادیوں وغیرہ پہ جاتے تھے اور امی اس کو مدد کر کے آتی تھی۔ ملک صاحب پھر ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کوئی نہ کوئی ان سے کوئی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ ایسے جو تعلقات تھے اور پاکستان ترقی کر رہا تھا، تو آج ہر طرف دیکھیں کہ بد امنی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہم الزام لگاتے رہتے ہیں۔ تو کیا حکمرانوں کو مشورہ دیں گے کوئی اپنا، کیونکہ آپ صاحب رائے ہیں، عمران خان کی حکومت کو یا حکمرانوں کو یا معاشرے کو یا علماء کو کیا مشورہ دیں گے کہ کس طرح کا پاکستان بننا چاہیے؟ پاکستان کے لیے سب تو بننا تو یہ چاہیے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو سینسیبل لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، اور ان کو عمران خان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ جو احمدی ہے یہ پیسفل جماعت ہے، یہ ان کا کردار دیکھ لو، ان کا سب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں اور بڑی مدد کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ ان کی اگر کوئی مخالفت کرتا ہے تو ان کو نہیں کرنی چاہیے۔
जिस तरह मलिक साहब के ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियां दे के बहुत सारी इज्जतें लुटी, बहुत सारी शहादतें हुई, आप हम सुनते रहते हैं और आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा। तो चाहिए कि जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था फिर वो दोबारा पाकिस्तान बनना चाहिए, तब जाके हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और ये नफरत की जो बीज बोया जा रहा है उसको किस तरह खत्म किया जाए? जी, वो इसलिए कि सबको प्यार करना चाहिए, और हमारा तो मोटो ये है कि लव फॉर ऑल हेटर फॉर नन, कि सबसे मोहब्बत करो, नफरत किसी से नहीं। हमें तो इतना पता है कि हमारे वहाँ पे अहले तशरीह का भी जुलूस आता था, उनके एहतराम के लिए हमने पानी की शबील भी लगाते थे। और ये जो अहले सुन्नत वाल जमात थे, ये बाकायदा अब्बा जी से चंदा लेके जाते थे, ये ईद नबी का हमने जी जुलूस निकालना है, हमने ये करना है, हमने ये इत्माम करना है। कई दफ़ा अब्बा जी दे दिया करते थे, या हमने कोकवाली करानी। उन ज़माने में इतना प्यार था हर बंदे में, मतलब किसी से कोई बोझ नहीं था। तो मेरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला करे कि ये लोगों को अकल आए और ये समझे, और ये जो शर्पसंद लोग हैं इनसे बचें, और अल्लाह ताला इनको अकल दे जो ये हरकतें करते हैं। और हम चाहते हैं कि ये वही पाकिस्तान बने जो पहले कायदे आज़म का पाकिस्तान था, या पहले चंद शरफा का पाकिस्तान था। बहुत अच्छी बात कर दी। आखिर में वक्त खत्म हो रहा है, बहुत प्यारी बातें की हैं। इंशाल्लाह हम आपसे अगले प्रोग्राम में बातें करेंगे कि शुरफा का पाकिस्तान होना चाहिए, वो पाकिस्तान होना चाहिए जो कायदे आज़म हजरत कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बना के गए थे। इमरान खान साहब हमारे हुक्मरान या जो भी हमारे साहिब इक़्तिदार हैं, वो देखें कि कुछ ना कोई कहीं ना कोई गलती जरूर हुई है, उस गलती को दूर करें। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो जो मलिक साहब ने कहा है कि सबसे प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए। ये था आज का प्रोग्राम। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। नसीर को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।